سورہ بنی اسرائیل آیت 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ بنی اسرائیل مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانہ پاک ہے، الذی وہ جو، اسرا لے گیا، بعبدہ اپنے بندے کو، لیلاً رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی کی طرف، الذی وہ جو، بارکنا برکت دی ہم نے، حولہ اس کے ارد گرد کو، لنوریہ تاکہ ہم دکھائیں اسے، من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے، انہ بے شک وہ، ہوا وہی ہے، السمیع خوب سننے والا، البصیر خوب دیکھنے والا۔ سورۃ بنی اسرائیل مکی صورت ہے اور اس کی 111 آیات 12 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اس سورت کو سورت الاسراء بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسراء رات کو مسجد اقصی لے جانے کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورت کہف، سورت مریم اور سورت بنی اسرائیل ان قدیم صورتوں میں سے ہیں جو مکے میں اول نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات کو بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سبحانہ پاک ہے وہ، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی جو عظیم الشان مرتبے کا مالک یکتا ہے اور بہت بڑے واقعے کا ذکر فرمانے لگا ہے۔ مطلب یہ کہ لوگوں کے نزدیک ظاہری اسباب کے اعتبار سے یہ واقعہ کتنا ہی محال اور مشکل کیوں نہ ہو، اس لیے کہ وہ تو اسباب کے پابند ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اسباب کا پابند نہیں۔ وہ صرف لفظ کن کہتا ہے تو پلک جھپکتے ہی جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسباب تو انسانوں کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پابندیوں اور کوتاہیوں سے پاک ہے۔ اسراء کے معنی ہے رات کو لے جانا۔ لیلاً اس لیے ذکر کیا گیا آگے تاکہ رات کی قلت واضح ہو جائے۔ رات کے ایک حصے یا تھوڑے حصے سے یہ مراد ہے 40 راتوں کا فاصلہ، دور دراز کا سفر پوری رات میں بھی نہیں بلکہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں طے ہوا۔ اقصی دور کو کہتے ہیں۔ بیت المقدس جو قدس ایلیا قدیم نامی شہر میں فلسطین میں واقع ہے، مکے سے القدس سے مسافت 40 دن کی ہے۔ اس اعتبار سے مسجد حرام کے مقابلے میں مسجد المقدس، مسجد اقصی، القدس دور ہے۔ یہ علاقہ قدرتی نہروں اور پھلوں کی کثرت اور انبیاء علیہم السلام کا مسکن ہے۔ یہ اپنی مثال آپ ہے، یہ انبیاء کے مسکن اور مدفن ہونے کی وجہ سے ممتاز ہے، بابرکت ہے۔ پھر اس سیر کا مقصد جو کروائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تاکہ ہم اپنے اس بندے کو عجائبات اور آیات کبریٰ دکھائیں
جن میں سے ایک آیت اور معجزہ یہ سفر بھی ہے کہ اتنا لمبا سفر رات کے ایک قلیل حصے میں ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج ہوئی یعنی آسمانوں پر لے جایا گیا، وہاں مختلف آسمانوں پر انبیاء علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، اور سدرۃ المنتہا پر جو عرش سے نیچے 7ویں آسمان پر ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نماز اور دیگر چند چیزیں عطا فرمائیں جن کی تفصیلات ہمیں احادیث میں ملتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین سے لے کر آج تک امت کے اکثر علماء اور فقہا اس بات کے قائل چلے آ رہے ہیں کہ یہ معراج بجسدہ، ان کے جسم کے ساتھ حالت بیداری میں یہ واقعہ رونما ہوا، خواب میں نہیں۔ روحانی سیر اور مشاہدہ ہی نہیں تھا بلکہ عینی مشاہدہ بھی تھا اور جسمانی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے پیغمبر کو یہ سیر، یہ مشاہدہ کرایا۔ اس معراج کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اسراء کہلاتا ہے، جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ بیت المقدس سے پھر آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ یہ اس سفر کا دوسرا حصہ ہے جسے معراج کہا جاتا ہے۔ اس کا کچھ تذکرہ سورۃ النجم میں بھی کیا گیا اور باقی تفاصیل احادیث مبارکہ میں ہیں۔ عام طور پر اس پورے سفر کو معراج ہی کہا جاتا ہے۔ معراج سیڑھی کو کہتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے اُرِجَ بی الی السماء، مجھے آسمان پر لے جایا گیا، چڑھایا گیا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اس سفر کا یہ دوسرا حصہ پہلے سے بھی زیادہ اہم اور عظیم الشان ہے، اس لیے معراج کا لفظ ہی زیادہ مشہور و معروف ہو گیا۔ اس کی تاریخ میں اختلافات ہیں، یعنی کچھ کہتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے اور 1 سال پہلے کا، اور بعض کہتے ہیں کہ کئی سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اسی طرح مہینے اور اس کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔ ربیع الاول کی 17، کچھ کے نزدیک 27، اور کوئی رجب کی 27، اور بعض کوئی اور مہینہ اور کوئی اور تاریخ بتلاتے ہیں۔ بہرحال سورہ بنی اسرائیل کا آغاز واقعہ معراج سے ہوا۔ معراج کے سفر کی تفاصیل حدیث مبارکہ میں ملتی ہیں۔ یہ واقعہ حیران کن واقعہ ہے، سپر نیچرل واقعہ ہے، اور اس دور کے اعتبار سے یقیناً زیادہ حیران کن ہے جب اونٹوں پر قافلوں کی شکل میں سفر ہوا کرتے تھے۔ 40 دن کی مسافت کا سفر 1 رات کے کچھ حصے میں طے کرنا اور صبح سے پہلے 7 آسمانوں اور بیت المقدس کی سیر کر کے لوٹ آنا بلا شبہ حیرت کا باعث ہے۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ایمان کی عظمت تھی، جس نے لمحے کے توقف کے بغیر ان سے اس واقعے کی تصدیق کروا لی۔ تاہم آج کے دور میں واقعہ معراج پر ایمان لانا بہت ہی آسان اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ادراک اس واقعے کے اعتبار سے بالکل ممکن ہے، اس لیے کہ انسان اپنے چھوٹے سے دماغ کی قوتوں کو بروئے کار لا کر اگر آواز سے زیادہ تیز رفتار ہوائی جہاز اور خلائی جہاز بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو مالک کائنات ہے وہ براق کے ذریعے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کیوں نہیں لے جا سکتا۔ معراج میں آپ کو بلندیوں کا سفر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کروایا اور 7 آسمان کی سیر کروائی۔ آج برقی سیڑھیاں اور لفٹ کے دور میں یہ باور کرانا بالکل بھی مشکل نہیں کہ آپ نے یہ سفر کیسے کیوں کر فرمایا۔ معراج کے لغوی معنی سیڑھی کے ہیں۔ کمال تو ان صحابہ کا ہے جنہوں نے اس دور میں کامل ایمان کا ثبوت دیا جب مادی ترقی کے یہ سارے ممکنات ان کی نگاہوں سے اوجھل تھے۔ اس واقعے کی تفاصیل کی احادیث صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے روایت کی کم از کم 20 احادیث۔ یہ واقعہ حیران کن ہے، اسی لیے ابتدا میں سبحان الذی فرمایا، یعنی آپ کو لے جانے والی ذات پاک ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔
ہر عیب سے پاک، ہر چیز پر قادر، قدرت رکھنے والی، اس لیے حیران ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ واقعہ معراج کا پس منظر کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ دراصل انبیاء علیہ السلام کو خصوصی علم سے نوازتے ہیں، چونکہ انہوں نے دنیا کے حق کا گواہ بننا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہداً و مبشراً و نذیراً ہیں، لہٰذا انبیاء علیہ السلام کو عین الیقین، آنکھ سے دیکھ کر حاصل کردہ یقین اور ایمان عطا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو آپ کے دشمن بھی الصادق اور الامین مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج پر لے جا کر حقائق کا عینی مشاہدہ کروایا۔ جس جنت کی بشارت آپ دے رہے ہیں، آپ مبشر ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جس جہنم سے آپ ڈرا رہے ہیں، اس کا مشاہدہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا۔ اسی بنا پر احادیث میں آتش جہنم کا خوف یوں دلا دیا گیا کہ الفاظ مبارک سے وہ عینی شہادت پھوٹ رہی ہے۔ جب کوئی سفر پر جاتا ہے، تحائف لے کر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کیا لائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر امت کے لیے نماز کے تحفے سے نوازا گیا۔ 5 نمازیں جن کا اجر 50 کے برابر جو اصلاً دی جا رہی تھی۔ نماز کو مومن کی معراج کہا گیا، یعنی دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کا اذن امت کو عطا ہوا۔ اس کے علاوہ آپ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کا تحفہ لائے، جو نہایت بیش بہا آیات ہیں، جن میں ہمیں نہایت عمدہ دعا بھی تعلیم دی گئی۔ نیز تشہد میں بیٹھ کر التحیات للہ پڑھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ معراج کے موقع پر جسے ہم اپنی زبان سے ادا فرماتے ہیں، رب تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان خوبصورت معاملہ۔ واقع معراج کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکالمے کے بعد، اس انتہائی عروج کے بعد بنی اسرائیل کے واقعات دہرائے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ ہجرت کا وقت آ رہا ہے۔ واقعات سنانے کا مقصد یہی ہے کہ مسلمان ضابطہ الہی سے مستثنیٰ نہیں، عزت، شوکت، دولت سب عطاءات الہی سے وابستہ ہیں۔ احکام الہی سے انحراف کرو گے تو دشمن غالب آ جائے گا اور معاہد، مساجد ان کی بے حرمتی ہوگی۔ آج مسلمان اپنے انحراف کی سزا پا رہے ہیں۔ بابری مسجد، بوسنیا کی مساجد، عراق کی مساجد کفر کے ہاتھوں بے حرمتی کا شکار ہیں۔ بیت المقدس ہماری رسائی سے باہر ہے، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ان آیات کو، اس آیت کو، اس معراج کے واقعے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ کے حالات بہت سخت ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طرف سے پریشر بڑھ چکا تھا۔ ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہت بڑا انعام دیا اور اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو مکہ سے فلسطین تک اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کروائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، زمین پر بھی اور آسمان پر بھی۔ یہاں پر واقع معراج اور اسراء کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ ایک ہی رات کے اندر ہی اندر یہ سب کچھ ہو گیا، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک طرح سے ری ایشورنس کرائی گئی کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں، اس کے لیے جو تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت کر رہے ہیں، وہ بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قدردانی کرنے والے ہیں، اور آپ کو اس کا بہترین اجر اور ثواب ملے گا۔ دوسری طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا گیا، سبحان اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں
تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی، اور اس میں یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ اب دراصل عملاً امامت بنی اسرائیل سے لے لی گئی ہے، بنی اسماعیل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منتقل کی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل میں جو فسادات ہوئے، بگاڑ ہوا، اور ان کے اوپر جو آزمائشیں آئیں ان کا بھی ذکر ملتا ہے، اور دیگر تعلیمات بھی۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔